بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے دور میں لڑکیوں کے رشتوں کے مسئلے تو ہیں ہی، لڑکوں کے رشتے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ پڑھے لکھے لڑکوں کو پڑھی لکھی لڑکی نہیں ملتی۔ میں تو خیر ایک معمولی سے ریڑھی والا تھا۔ میں نے BA کے بعد مجبوراً ریڑھی لگا لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اور کوئی نوکری تو نہیں ملے گی، لہٰذا کاروبار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے سے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہ کر کچھ ایسا کروں جس سے کم از کم میری جیب خرچ نکل آئے اور ماں باپ پر بوجھ نہ بنوں۔ یوں میں نے ایک ریڑھی لگا لی۔ ریڑھی لگا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر تو ہر روز کئی لوگوں سے پالا پڑتا ہے، ہر ایک کی فطرت مختلف ہوتی ہے اور بات کرنے کا انداز بھی۔ ایک دن میں اپنے کام کر کے گھر جا رہا تھا کہ مجھے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ لڑکی ایسی تھی کہ کوئی بھی بازوق شخص دیکھے تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے۔ نیلے آنکھیں اور مسکراہٹ ایسی کہ بچوں سے بھی زیادہ معصوم لگتی تھی۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوش مجھے بھی تب آیا جب اس نے میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک بھیکارن ہے۔ میں نے اسے بھیک تو دے دی مگر جیسے وہ میرے دل میں ہی لگ گئی تھی۔ بھیک مانگنے کے بعد وہ دوسری طرف کو چلی گئی مگر میری نظریں مسلسل اس کا تعاقب کرتی رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں گئی ہے مگر اس کے بعد مجھے گھر جانا ضروری تھا۔ اگلے دن میں کام پر آیا، میں نے دیکھا کہ وہ مغرور حسینہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی مگر میں بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ شام تک وہاں کھڑا رہا تو وہاں وہ بھی گھومتی گھماتی ادھر کو آ گئی۔ آج میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات کروں گا۔ میرا ارادہ وہ بھی بام گئی، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی ہے۔ تبھی میری دلچسپی اس میں بڑھتی گئی۔ 6 مہینے کی آنکھ مچولی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تب میں نے اس محبت کے بندھن کو پاکیزہ محبت میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شرمین سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا مگر میرے دل میں ایک خدشہ تھا کہ شادی کے بعد میں اسے یہ کام نہیں کرنے دوں گا بلکہ میں خود ہی محنت کروں گا، دوسرے وقت ریڑھی لگا لوں گا مگر کبھی بھی اپنی بیوی کو بھیک مانگنے کے لیے نہیں مجبور کروں گا اور نہ ہی اسے اجازت دوں گا۔ میری بات پر اس نے بھی اتفاق کیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ جلد ہی مجھے اپنی ماں سے ملوائے گی تاکہ ہم دونوں کی شادی کی تاریخ طے پائی جائے۔ میں نے اس بات کو اپنے گھر والوں سے بالکل چھپا رکھا تھا کیونکہ میرے باقی بہن بھائی پڑھے لکھے تھے اور ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نوکری بھی تلاش کر لی تھی۔ ایک گھر میں ہی میں ہی رہ گیا تھا جو اپنا کاروبار کرنے کے چکر میں ریڑھی لگا بیٹھا تھا۔ اب اگر میں ایک بیکارن سے شادی بھی کر لیتا تو میرے گھر والے میری رہن سہن کی عزت بھی نہ چھوڑتے۔ تب میں نے اپنے گھر والوں سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اپنے ایک دوست سے کہا جو میری بہت قدر کرتا تھا اور میری باتوں کو اہمیت دیتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایڈوانس رقم دے کر کرائے پر کچھ دن کے لیے ایک گھر لے لو، وہاں پر تم اپنی بیوی کو رکھ لینا، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ ہی گھر والوں کو بتانا پڑے گا۔ گھر والوں سے کہہ دینا کہ تمہیں نئی نوکری مل گئی ہے۔ دوست کی بات صحیح تھی۔ میں نے اپنی طرف سے سبھی انتظامات مکمل کیے اور شرمین سے کہہ دیا کہ میں اس کے گھر آ رہا ہوں اس کی والدہ سے ملنے۔ شرمین یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ جیسے بے روزگاری نے مجھے تنگ کیا ہے ویسے شرمین کی مجبوریوں نے اسے بیکاری بنا دیا ہے، لہٰذا مجھے اس سے نفرت نہ تھی بلکہ ایک عجیب سا اپنائیت ہو گئی تھی۔ شام کے وقت جب میں شرمین کے گھر گیا تو چھوٹے سے آنگن میں اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی ہماری راہ تک رہی تھی۔ گویا شرمین سے اسے بتا دیا تھا کہ آج وہ اسے ملوانے لائے گی۔ شرمین نے مجھے چائے پانی کا پوچھا اور خود اندر چلی گئی۔ میں نے شرمین کی والدہ سے رشتے کی مختصر سی بات کی۔ وہ بولی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، مگر بیٹا میں اکیلے گھر میں کیسے رہوں گی؟ تم تو جانتے ہو کہ یہ میری عمر بھر کا سرمایہ ہے۔ میں اسی کسی ایسے کے ساتھ ہی بیانا چاہوں گی جو مجھے بھی سہارا دے، میرے گھر میں گردماد بن کر رہے۔ میں نے بوڑھی عورت کو تسلی دی کہ میں بالکل بھی غیر ذمہ دار شخص نہیں ہوں، آپ کی بیٹی کو اور آپ کو مکمل تحفظ دوں گا۔ میری اتنی کمائی تو ہے کہ میں 2 وقت کا کھانا
اپنے گھر والوں کو عزت سے کھلا سکوں۔ یوں میرا رشتہ شرمین سے طے ہو گیا۔ اب ہماری شادی سادگی سے طے ہونا تھی، مگر ابھی تک شرمین کی ماں نے ہمارے گھر چلنے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بالآخر شرمین بیاہ کر میرے 2 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ اس کے یہاں آنے سے جیسے میرے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ شادی کی رات ہی میں نے شرمین کو بتا دیا کہ اب میں تمہیں یہ پیشہ جاری نہیں رکھنے دوں گا، بہتر ہے کہ تم یہ خیال دل سے نکال دو، کیونکہ مجھے کوئی مجبوری نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے گھر میں رہو، ہم 2 وقت کی روٹی روکھی سوکھی کھا لیں، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں۔ شرمین نے بھی میری بات سے اتفاق کیا، بولی کہ میں اپنی خوشی سے یہ کام نہیں کرتی تھی، بلکہ بچپن میں ابا نے اس کام پر مجھے لگا دیا تھا۔ وہ مجھے لوگوں کے پاس زبردستی بھیک منگوانے لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سے یہ میری مجبوری بن گئی اور پھر یہ دن آ گیا ہے کہ اب بھیک مانگنے بنا ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ بہت ساری باتوں کے بعد میں نے شرمین کو منہ دکھائی میں ایک انگوٹھی دی۔ تب شرمین نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی، بولی کیا ہی اچھا ہو ہم اپنی رات اپنی ماں کے گھر منائیں۔ میں اپنی ماں کی دعا میں رخصت ہوئی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ نئی زندگی کی شروعات بھی ان کے گھر سے ہی کروں۔ میں نے کہا کہ شرمین ہم صبح تمہاری ماں کے گھر چلے جائیں گے، ویسے بھی یہ ہمارا خاص دن ہے۔ تمہاری ماں کو کوئی اعتراض نہیں، میں ان سے بات کر چکا ہوں، جلدی ہم ان کو یہاں لے آئیں گے۔ میری بات پر شرمین پریشان ہو گئی اور ہاتھوں سے بستر ٹولنے لگی جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے اس کی انگوٹھی دے دی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے کھل کر بات کریں، مگر وہ مجھ سے کھل کے بات نہیں کر رہی تھی۔ مجھے وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ شرمین اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی میں دبائے بیٹھی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر کچھ کہوں گا تو شرمین کو یہ زبردستی نہ لگے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی رات کافی ہو گئی تھی، میں نے سوچا اب سو جانا چاہیے۔ شرمین کو شب بخیر کہا اور کروٹ بدل کر سو گیا، مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں شرمین سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش بھی ہے یا نہیں، کہیں میں اسے زبردستی اپنی دلہن تو نہیں بنا لایا۔ جلدی مجھے نیند آ گئی، نہ جانے اس کے بعد میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو شرمین میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شرمین نے رات والے کپڑے ہی پہن رکھے تھے۔ وہ ابھی بھی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں ملتا اٹھ گیا۔ اٹھتے میری کمر میں شدید درد ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے توڑ کر رکھ دیا ہو، اور اگلے لمحے جب میں بیڈ سے اٹھنے لگا تو میری ٹانگوں میں شدید درد اٹھا۔ پہلے تو میں اس درد کو معمولی سمجھا، مگر جیسے ہی میں چلنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے مشین میں ڈال کر پیس دیا ہو۔ میرے بدن کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ ابھی اگر اٹھ کر چلنے لگا تو میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ تبھی میری نظر شرمین پر پڑی، جو بڑے اطمینان سے میرے سامنے بیٹھی کھا پی رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے شرمین سے کوئی بات نہیں کی، میں فریش ہونے چلا گیا، مگر میری ٹانگوں میں درد شدید بڑھ چکا تھا۔ بے بس ہو کر میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ تب شرمین ہمدردی کیے ہوئے میرے پاس آئی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ میں آپ کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں، شرمین نے کہا۔ مجھے اس کا یہ رویہ عجیب سا لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ دودھ گرم کر کے لے آئی۔ یہ لیں، میں نے اس میں بوٹی ڈالی ہے، آپ پی کر یکدم ٹھیک ہو جائیں گے، شرمین نے کہا۔ میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی جو گہرے سبز رنگ کے ہو چکے تھے۔ لگتا تھا اس نے واقعی کوئی جڑی بوٹی میرے لیے اپنے ہاتھوں سے پیسی ہے، مگر میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنا علاج خود کرتا۔ میں نے سوچا کہ مجھے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ حکیم علی نواز کو میں عرصے سے جانتا تھا، اسی سے دوائی لیتا رہا تھا۔ میں نے شرمین سے کہا کہ تم رکو، میں حکیم علی نواز کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس میرے لیے کوئی دوا پڑی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی پرانی بیماری جاگ گئی ہے۔ یاد ہے بچپن میں ٹی بی کا شکار بھی ہوا تھا۔ یوں ٹی بی کا اچانک مجھ پر حملہ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں حکیم علی نواز کے پاس پہنچا تو میری شکل دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ ارے تجھے کیا ہوا ہے باولے؟ تیرے چہرے کا رنگ کو کیا ہوا؟
حکیم علی نواز کی بات سن کر میں نے سامنے لگے کاؤنٹر میں شیشے میں جھک کر دیکھا تو واقعی میرا چہرہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری حالت سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے سامنے کرسی پر بیٹھ کر حکیم علی نواز کو اپنی ساری صورتحال بتائی۔ حکیم علی نواز، یہ چھوڑو، کیا ہوا؟ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ تم میری حالت دیکھو، سر کو ہاتھ لگاتا ہوں تو 10 بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بالوں میں عجیب سا درد پیدا ہو رہا ہے۔ مجھے تو درد لگ رہا ہے۔ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کہیں کوئی ایسی بیماری تو نہیں لگ گئی جس کی وجہ سے میرے بال گر رہے ہیں۔ میں نے علی نواز کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ علی نواز بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ٹھاک لگتے ہو، اور پھر کل تمہاری شادی میں بھی تو میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم بالکل صحیح تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ نہیں پتہ۔ پھر اس نے اپنی دوائیوں والی الماری سے 2 سفید رنگ کی پڑیاں نکالی اور مجھے دے کر بولا یہ دودھ میں گھول کر پی لینا، مگر یہ خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز مت کھا لینا ورنہ ہڈیوں کا درد اور بڑھ جائے گا۔ اگر آرام نہ ہو تو دوبارہ میرے پاس آنا۔ علی نواز کی بات سن کر مجھے کوئی تسلی ہوئی۔ میں دوائی لیتا دواخانے سے باہر آ رہا تھا کہ مجھے یاد آیا میرے بال بھی کافی گر رہے تھے۔ سر پر ہاتھ لگاتا تو لگتا تھا کہ جیسے میرے آدھے بال میرے ہاتھ میں آ گئے ہوں۔ علی نواز نے سنا تو بولا میں تمہارے ہڈیوں والے مسئلے سے نٹ لوں تو پھر تمہیں بالوں کی دوا بھی دے دوں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری ہڈیوں والے مسئلے سے ہی ہو رہا ہو، تم دوا کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ علی نواز سے دوا لے کر میں گھر آ گیا، لیکن گھر آیا تو میں شرمین گھر میں موجود نہیں تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے اسے اس حال میں چھوڑ کر گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میں نے شرمین سے کہا تھا کہ اب تم اس بستی میں نہیں جاؤ گی، آخر میری بھی کوئی عزت تھی جس کا اسے خیال کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے اپنے دوست سے بائک مانگی اور تیزی سے بائک دوڑاتا شرمین کے گھر کی طرف پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو شرمین نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اسے کسی قسم کی خوشی نہ ہوئی۔ اس نے میرا استقبال کیا، کھائی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ میری ٹانگوں میں شدید درد تھا، میں بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شرمین تمہیں مجھے بتائے بنا یہاں نہیں آنا چاہیے۔ میری اس بات سے وہ شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے شرمین کی منتیں کی کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، مگر وہ نہ مانی۔ بولی میں اماں سے ملنے آئی ہوں، ان سے ملے بنا نہ جاؤں گی۔ میں نے شرمین کو موقع بھی دیا کہ وہ اپنی ماں سے ملے، مگر شاید وہ میرے سامنے کھل کر اپنی ماں سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب مجھے لگا کہ مجھے اس کو اس قدر پابند نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہے، مجھے گھر چلنا چاہیے خود ہی۔ جب اپنی ماں سے بات چیت کر لے گی تو گھر آ جائے گی، آخر وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں اپنے گھر آ گیا۔ میری طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اگلے دن تک میری طبیعت سنبھل گئی تھی۔ شام کو شرمین آئی تو بڑی خوش تھی، کہنے لگی اب مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ تم ہمارے راستے پر جلدی یا بعید آ ہی جاؤ گے۔ شرمین کی بات سے میرا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ شرمین بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تم مجھے پیچھے کھینچ رہی ہو، میں نے کہا۔ شرمین نے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑا ہوا تھا، وہ میرا خاص خیال رکھ رہی تھی، مگر مجھے عجیب سا لگا۔ شرمین نہ مجھ سے بات کرتی نہ میرا خیال رکھتی، بس جب دیکھو مجھے کھانے پینے کا کہتی ہے، پھر کھانا پینا بھی ایسا کہ جس سے میری طبیعت اور بوجھل ہو جاتی ہے۔ میں نے شرمین کے اس بارے میں کوئی بات نہ کی، نہ کروں گا، سیدھا حکیم علی نواز کے پاس گیا۔ علی نواز اس وقت اپنے مطلب پر نہیں تھا۔ میں اپنے اس دوست سے ملنے چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ علی نواز سے ملنے بنا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد میں اپنے دوست سے ملا تو علی نواز کے مطب کی طرف رخ کر لیا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا میری بیوی شرمین وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کے بعد وہ مطب سے بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر ہی نہ دیکھا، جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ اس کے جانے کے بعد علی نواز مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم اسے کیسے جانتے ہو، کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ علی نواز کی بات پر مجھے بہت تعجب ہوا۔ ارے تم نہیں جانتی کہ میری بیوی ہے، میں تو اس سے شادی کر چکا ہوں، تم بھی میرے نکاح میں موجود تھے، لگتا ہے تم نے شرمین کو پہچانا نہیں، تم ہوش میں تو ہو؟ کون سی شرمین؟ حکیم علی نواز غصے سے بھڑک اٹھا، یہ شرمین نئی شازیہ ہے، تم اس کے کارناموں سے واقف نہیں ہو۔ حکیم علی نواز نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا،
تو میں مکمل سہم گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، اسے کون نہیں جانتا؟ میں تو کیا، یہ تو تھانے کی بھی کئی بار ہوا کھا چکی ہے۔ کیا تم اسے نہیں جانتے ہو؟ یہ بڑی ہی جرائم پیشہ عورت ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ کہیں تم بھی؟ علی نواز یہ کہتے کہتے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو میرے دوست؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے علی نواز سے پوچھا تو وہ مجھے بتانے لگا کہ شازیہ کا تعلق ایک گروہ سے ہے، ایک ایسا گروہ جو بڑے ہی منظم طریقے سے کام کرتا ہے۔ شازیہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے جسے تم معصوم سمجھ رہے ہو۔ وہ انتہائی چالاک عورت ہے۔ اس نے آج تک جو کارنامے کیے ہیں تم وہ سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ علی نواز مجھے ڈراؤ مت، سیدھی بات بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ میں بے تانب ہو رہا تھا کہ اپنی بیوی کے بارے میں حقیقت جان سکوں۔ تب علی نواز نے جو جواب دیا کاش وہ سننے سے پہلے ہی میں مر گیا ہوتا۔ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتی ہے جن کا مقصد نوجوانوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ان سے بھیک منگوانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگلے انسان کو اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں رہتا اور پھر بھیک مانگنا اپنے لیے روزی روٹی کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ تمہاری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے نا؟ میں اب سمجھایا، سب اس ڈائن نے کیا ہے۔ اس نے ضرور کسی ایسے پاؤڈر یا پانی کا استعمال کیا ہوگا جس کا اثر تمہاری ٹانگوں پر ہوا۔ دیکھو جس قدر جلدی ہو سکے اس عورت کو چھوڑ دو، علی نواز نے کہا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ واقعی میرے بالوں میں کالک اور میری ٹانگوں میں درد اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ مجھے لازمہ شازیہ نے ہی کچھ کھلایا تھا۔ ایک رات میں اس قدر ایسا ہوا کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا۔ تبھی تو مجھے دیکھ کر شازیہ بھی مطمئن ہی رہتی تھی، جیسے وہ میرے آنے کا انتظار ہی نہ کر رہی ہو۔ آتے ہی اس نے مجھ سے کہا، تم بیٹھو، تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تمہاری چال میں سمجھ گیا ہوں میں۔ شازیہ پر دہاڑا، ابھی اور فوراً اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں جانتا ہوں جو تم میرے ساتھ کیا ہے وہ ایک بھیانک کھیل کا حصہ ہے۔ میں نے شازیہ سے کہا اور گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر دروازے پر لے آیا۔ تب وہ بھی اپنی اصلیت پر اتر آئی، مجھے گالیاں دینے لگی اور دھمکانے لگی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ چھوڑا تو اپنی گینگ کے ذریعے مجھے بہت سخت نقصان پہنچائیں گی۔ اب شازیہ کے خلاف میں کچھ کر تو نہیں سکتا تھا۔ خاموشی سے وہ علاقہ اور گھر چھوڑ کر واپس اپنی ماں باپ کے پاس آ گیا۔ سچ ہے کہ ماں باپ کے فیصلے ہمیشہ اولاد کے حق میں اچھے ہوتے ہیں، مگر ہم لوگ نہ جانے اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے۔ کاش میری شادی کرنے سے پہلے ماں باپ سے کیوں نہیں پوچھ لیا، تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا، میری ٹانگیں میں جو درد ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ مگر میری ٹانگوں کا درد اور بالوں کا صحیح ہونا ابھی تک صحیح نہیں ہوا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مزید بگڑنے سے بچ گیا۔ دوستو، زندگی میں کبھی کسی پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوچ سمجھ کر اور اپنے والدین کے فیصلوں کے مطابق قدم رہنا چاہیے۔ مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔